عجبا اوحینا الی رجل منہم۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، سورۃ الاسراء کے بعد 51 نمبر پر نازل ہوئی اور ترتیب کے لحاظ سے 10 نمبر پر ہے۔ شیخ قاضی شمس الدین علیہ صاحب الرحمت والرضوان فرماتے ہیں سابقہ صورت میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اس صورت میں ہے أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ۔ ربط اسمی عند الشیخ رحمہ اللہ تعالی سابقہ صورت میں ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور ادھر ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ اور معنوی ربط ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے ساتھ قتال کا حکم ہوا کہ کفار شرک اعتقادی میں مبتلا ہے، شرک فعلی میں بھی، عقیدہ بھی غلط، اعمال بھی شرکی ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہے فلاں حاجت روا مشکل کشا عالم الغیبی، اعتقادی شرک ہے۔ ایک نظر و نیاز منت منوتی غیر اللہ کے نام پہ دیتا ہے، بخیرہ صاحبہ، یہ فعلی ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو حاجت روا خیال نہیں کرتے، ہمارا مذہب تو صرف یہ ہے کہ ہمارے معبود ہمارے کام خدا تعالیٰ سے کروا دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کر لیتے ہیں اور ان کو پکار لیتے ہیں۔ اس میں آخر میں کیا بات ہے؟ تو اب سورہ یونس میں فرمایا کسی کو شفیع غالب خیال کر کے پکارنا بھی شرک ہے، چاہے یہ دین ہو اللہ سے کرواتے ہیں، تم اسے نہ پکارو، نہ انہیں نہ پکارو، اللہ کو پکارو۔ کوئی اللہ سے زبردستی نہیں کرا سکتا۔ لہٰذا اس سے بعض اور نظم الدرر، یہ قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ کے فوائد لقاء المحسن صاحب حفظہ اللہ نے تحریر کیے ہیں، جس طرح کہ میرے فوائد ذل الرحمان صاحب نے تحفۃ الحبیب میں نقل کیے ہیں۔ خلاصہ دعوی سورت 3 جگہ مذکور ہے۔ کتنی جگہ؟ ان سب کو دہرانا ہوگا دارو، آج آپ کی ڈیوٹی ہے، ایک آدمی پہ بوجھ نہ ڈالو۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ دوسرا یہ دعویٰ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں۔ اور تیسرا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، یہ تفصیلاً ہے فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اب اس پہ مختلف دلائل دیے گئے ہیں۔ اس پہ دلائل عقلیہ میں سے ایک نفی شرک فی العلم پر ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ۔ ایک نفی شرک فعلی پر قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ تک۔ اور 8 نفی شرک فی التصرف پہ دلائل ہے۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔ یہ 8 ہے۔ دلیل وہی وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، نیلوی شاہ صاحب کا خلاصہ۔ ہاں اب اگر مشرک یوں کہے کہ ابھی ٹھہرو، ہمارے ذہن میں کچھ شبہات ہیں، ہمیں اگر آپ تسلی بخش جواب دو گے تو ہم مان جائیں گے۔ مثلا ان شبہات میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جو اللہ کے سوا دوسرے بزرگوں کو پکارتے ہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم انہیں حاجت روا
مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم ان کو صرف شفیع سمجھ کر پکارتے ہیں، تو جواب یہ ہے، یہ شفیع غالب کے زبردستی منوا لیتے ہیں، چاہے کوئی ادھر سے مشرک کافر فاسق فاجر ہو، یہ بھی شرک ہے۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے، سابقہ صورت میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول، ادھر آیا وہ رسول ایسے نہیں آیا، تِلْکَ آیات الکتاب الحکیم، قرآن لے کے آئے۔ جی امتیاز میں سے یہ ہے، اس سورہ ممتاز ہے، 5 دفعہ اس میں آیا الیہ مرجعکم، الیہ مرجعکم، الیہ مرجعکم۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ داؤد دہرائے گا، کہلوائے گا ان کو، اچھا انشاءاللہ۔ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، ترتیب میں 10 نمبر ہے، نزول میں 51 نمبر ہے، 51 سورہ بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی۔ کوئی بتائے بھائی، جہاں کتاب کی صفت حکیم آئے وہاں دلائل کون سے ہوتے ہیں، اور جہاں مبین آئے نقلی ہے۔ تمہید مع ترغیب الی القرآن، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہے کتاب کی جو حکمت بری ہے، زجر ڈانٹ، استفہام انکاری۔ کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے یہ کہ ہم نے وحی کی ہے طرف ایک مرد کے، ان میں سے نبی علیہ السلام کی طرف؟ وہ یہ لوگوں میں پراپگنڈا کرتے تھے، نبی بنانا ہوتا تو اس کو بناتے، ان جیسا اور ہے کون کہ کسی اور کو بنائیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تخویف اخروی، یہ کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، انت ضمیر اس میں، آپ ڈرائیں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، بشارت اخروی، اور خوشخبری دیں آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بے شک ان کے لیے بلند مرتبے ہوں گے ان کے رب کے ہاں۔ میرے استادی کا معنی ہے بلند مرتبے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا ترجمہ عربی میں منزلتاً رفیعتاً، وہ بھی ایک ہی مطلب ہے۔ تفسیر ابن کثیر عربی، اردو بھی وہی ہے، عربی میں کل پڑھ رہا تھا کہ قدم صدق سے مراد ہے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے انہوں نے لکھا کہ قدم صدق نیک اعمال مراد ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، کہ ان کے بدلے اللہ کے ہاں ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں لکھنا جو میں نے بتائی، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، شکوہ ہے جی، کافر ضد کے طور پہ کہنے لگے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ نبی علیہ السلام کو کہنے لگے، بے شک یہ البتہ جادوگر ہے کھلا، معاذ اللہ۔ اب کلام شروع ہوئی توحید بیان کرنے میں، اس کے دلائل حجج، یہ توحید پر پہلی عقلی دلیل جی، توحید باری تعالیٰ پر پہلی عقلی دلیل۔ میرے استاد جی فرماتے تھے، آج مولوی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے کہتے ہیں میں نے مسئلہ توحید بیان کر دیا۔ بھائی ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اللہ کی توحید آ جائے گی، لیکن توحید کا یہ مطلب ہے کھلے طور پہ شرک کی نفی، اللہ کی توحید پہ دلائل دینے اور شرک کا رد کرنا۔ جی علی حجویری رحمہ اللہ تعالی اللہ کے ولی تھے، لیکن حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والے نہیں۔ جنید بغدادی، با یزید بستامی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کتب ابدال اولیاء اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والے نہیں، عالم الغیب نہیں، حاضر و ناظر نہیں۔ بے شک رب تمہارا اللہ ہے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اندازہ 6 دنوں میں،
ہفتے سے شروع کیا، جمعرات تک سارا کام ہو گیا۔ ہمارے امیر صاحب 4 گھنٹے میں چاول نہیں پکا سکتے۔ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق۔ جاگ رہے ہو؟ ٹھیک۔ پھر ارادہ کیا، یہ میں نے اس دن جو باس پڑھائی ہے ذرا دہرا لینا، کسی وقت عبد الرحمن سب دہرا لینا۔ ثم استوى علی العرش، یہ کنایا ہے تأمر اور تحکم سے، پھر قائم ہوا عرش پہ۔ اس کی تفویض ہے اللہ کی طرف، کیسے بیٹھا ہے، کیا مراد ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی حکومت ہے۔ یہ ذرا دہرانا، اچھا یہ بڑی ضروری بات ہے، اس نے لکھی تھی ساتھیوں نے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے معاملے کی۔ شہزادہ بیٹھا ہے، اس کی کہیں شادی ہونی ہو، جان پہچان نہ ہو، ایسی کو آدمی مل جائے گا، اور یا فلاں جگہ رشتہ ہے، فلاں جگہ رشتہ ہے، شہزادہ ادھر تک پہنچ جائے گا، رشتہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی کا دانا پانی کسی اور علاقے میں ہے، ایک آدمی مشورہ دے گا، وہ اس کو ملے گا، وہ اس کو ملے گا، آخر ادھر پہنچ جائے گا۔ یدبر الامر، یدبر الامر، امروں کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قاری انعام اللہ نے علم پڑھنا ہے، دانا پانی کسی جگہ ہے، ایسے فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا، پہنچ گیا منڈیالے۔ یدبر الامر، یہ امروں کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ ما من شفیع الا من بعد اذنی، دعوی صورت نفی شفاعت قاری کا اجمالی ذکر ہے جی، یہ بھی لکھنا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مگر بعد اس کی اجازت کے۔ شفاعت کوئی اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں طاقت نہیں ہے، مولانا امتیاز، اللہ کی رحمت کا بہانہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، ان صفات کا مالک اللہ ہے جو رب ہے تمہارا، پس تم اس کی عبادت کرو، یعنی اسے پکارو۔ افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ ماں بعد کے لیے تمہید آ رہی ہے، اسی کی طرف ہے تم سب کا لوٹنا قیامت کے دن۔ اللہ نے وعدہ کیا وعدہ کرنا، اور اس کو پکا کیا ثابت کیا ثابت کرنا۔ بے شک وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے دنیا میں، پھر وہی لوٹائے گا، اس پہ کوئی مشکل نہیں، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کی ان اچھے انصاف کے ساتھ۔ نیکی کا بدلہ 10 گنا، 700، اس سے زیادہ، اور گناہ کا بدلہ 1 گنا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے، اور دردناک عذاب، علیم بمعنی مؤلم بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ وہ انکار کرتے تھے۔ ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، توحید پر دوسری عقلی دلیل۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی والا، ضیاء ذات ضیاء، انج میں نہ کرنا، اور چاند کو بنایا ذا نور، نور والا۔ ایک ذہن میں رکھنا، نور اصل روشنی ہوتی ہے، جب وہ بڑھتی ہے پائے تکمیل تک پہنچتی ہے اس کا نام ضیاء رکھا جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ وَقَدَّرَهُ، اور مقرر کیے سورج اور چاند کے اللہ تعالی نے منازل، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب کو۔ باقی نہیں پیدا کیا اللہ نے ان چیزوں کو مگر ساتھ حق کے، یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں اللہ رب العزت کی کہ عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ سالوں کا اور مہینوں کا پتہ چاند کے ذریعے، دنوں کا پتہ سورج کے ذریعے لگ رہا ہے۔ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات جو اس کی وحدانیت پہ دلالت کرتی ہیں، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ میرے عزیزوں، جب استاذ کا سبق آدمی توجہ سے سنے نا
تو میں کہتا ہوں تکرار کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسری میں ایک بات سمجھاؤں، اگر چند سطریں یاد کرنی ہو تو مجھ جیسا آدمی مشکل سے یاد کرے گا، آپ مشکل سے یاد کریں گے، لیکن اخبار ہم پڑھتے ہیں، 10 خبریں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جب یاد کرنے کا ارادہ ہو تو ذہن پہ بوجھ نہ بناؤ، ایک خبر سمجھ کے پڑھو، پھر دیکھنا کیسے یاد رہتی ہے۔ جب بھی سبق یاد کرنا ہو نا تو ایک خبر سمجھ کے، جس طرح کے آدمی پڑھتا ہے دلچسپی سے، یقین کرنا بہت آسانی رہتی ہے۔ تو آپ اس طرح کیا کرو، سبق توجہ سے سنو، نہ بھی کرو گے تکرار تو سبق یاد ہو جائے گا۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، دلیل ثانی کا تتمہ، بے شک رات اور دن کے مختلف کرنے میں، سیاہی سفیدی، آنا جانا، کمی زیادتی، اور جو اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں قسم قسم کی چیزیں، البتہ ان میں نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتی ہے، یعنی شرک اور کفر سے ڈرتی ہے۔ یہاں تک دلائل عقلیہ للتوحید تھے، اب مشرکین کو ڈرایا جا رہا ہے، یعنی تخویف، ترہیب، اور مومنین کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ کون سی؟ جنت کی، دنیا میں کامیابی کی۔ بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، تخویف اخروی، آخرت کا ڈرانا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں تحفۃ الحبیب میں جو ہم نے اخذ کی ہیں جوال قرآن سے، تو کسی وقت میں چند دن لگا کے نا، جس طرح 15 اصطلاحات تو ہو گئی ہیں نا، آگے کچھ چیزیں عصر کے بعد انشاءاللہ بڑی آسانی سے نکل جائیں گی، وہ بھی پڑھ لو۔ علم معانی کے کچھ قوانین ہے، کذالک الا، یہ ساری تفصیل۔ بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، یہ ازداد میں سے ہے۔ پہلا معنی امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، پھر اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں ہماری ملاقات سے، یہ ازداد میں سے ہے۔ یہ بمعنی توقع کی بھی ہے، لا یرجون، بمعنی خوف کی بھی ہے، اس بات کو خوب سمجھنا۔ اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ اور اس کے ساتھ مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ کہ ہماری آیات سے غافل ہیں، تفکر تدبر نہیں کرتے۔ یہ لوگ ٹھکانہ ان کا آ گئے بس واب اس کے کہ انہوں نے کمایا کفر شرک کے۔ بشارت اخروی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کی ایمان کی وجہ سے، اور جنت کے راستوں کی اللہ رہنمائی کرتے، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کی پکار جنت میں جب داخل ہوں گے نا تو پھر کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم۔ شہزادے کا دادا بڑا نیک آدمی ہے، داؤد کے والد صاحب بہت نیک پہلے زمانے کے لوگ ہیں، عبد المتین کے والد صاحب، اور یہ جو ہے فراڈی کے والد صاحب، احمد کے والد صاحب، یہ سارے اچھے لوگ ہیں، جتنے بیٹھے ہو آپ بھی اچھے لوگ ہو۔ جب جنت میں جنتی جائیں گے نا، سبحانک اللہم، جب عجائب دیکھیں گے، غرائب دیکھیں گے، حور و غلمان کو دیکھیں گے، تو پھر عبد السبحان کا دادا بھی کہے گا سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم فیہا، اور ان کا استقبال اس میں ایک دوسرے کو ملیں گے، سلام سلام سلام، اور آخر میں ان کی دعا جب چلے جائیں گے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے، ان الحمد للہ رب العالمین، یہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ آگے مولانا زجر ہے، زجر، ڈانٹ اور تشبیہ بھی ہے۔ کیسے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کو، جو مانگتے میں مر جاؤں، فلاں مر جائے، جانور کو کہہ دیتے مر جا، اولاد کو کہتے، بیوی کو کہہ دیتے، مثل ان کے جلدی طلب کرنے ساتھ خیر کے، جس طرح خیر مانگتے ہیں نا اللہ جلدی دے دیتا ہے،
اور برائی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بد دعا جلدی قبول نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، میری خود بڑی خواہش ہے، لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ مجھے اللہ نے یہ چیز عطا کی، اللہ مزید عطا کرے۔ اور کئی ساتھی یہاں بیٹھے ہو، مشہور تو یعقوب ہو گیا نا، یہ زیادہ پھنڈا نہ کرے، زیادہ مطلب نہ سمجھے اپنے آپ کو، کئی ساتھی اور بیٹھے ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو، آدمی مستجاب الدعوات ہو نا، رب کائنات بڑا فضل فرماتے ہیں۔ رب کائنات بہت بڑی چیز ہے مستجاب الدعا۔ یہ آئے گا رزق حلال کھانے سے، درود شریف پڑھنے سے، آخرت کی فکر سے، جو مانگے مل جائے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی دے لوگوں کو برائی، مثل جلدی طلب کرنے ان کے ساتھ خیر کے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، البتہ پورا کیا جائے گا ان کی طرف ان کا وقت مقرر، پھر مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ میں بد دعائیں جلدی نہیں قبول کرتا ہوں، یہ مقصد ہے اللہ کا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، اپنی سرکشیوں میں حیران پھرتے رہتے ہیں یا حیران پھر رہے ہیں۔ شکوہ، اور جب چھوتی ہے انسان کو تکلیف یعنی بیماری، پکارتا ہے ہمیں پہلو کے بل، یا بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے۔ خدا نخواستہ کسی کو گردے کی تکلیف ہوئی ہے نا زندگی میں، ارشد حکیم کہتے ہیں جسے گردے کی تکلیف ہوئی ہے پہلے دور میں، اور اب بھی تکلیف، کولانج کا درد، کوئی بھی درد ہو، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے آدمی اس درد کو برداشت کرتا ہے۔ اگر یہ گردے کا درد ذہن میں رکھو یا کوئی اور سردردی تو پھر سمجھ آئے گی۔ پکارتا ہے ہمیں پہلو کے بل، یا بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے۔ اس دن ایک مریض آیا، اسے اٹھا کے لے کے آئے دفتر میں، اور بالکل یہ عالم تھا کہ نزع کا وقت ہے، یعنی اس کی روح نکلنے کا ٹائم ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ فراڈیا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ اب میں نے کہا کہ بھئی یہ فراڈ ہے، ڈنڈا لے کے اسے سیدھا کرو، میں تو مار نہیں سکتا ہوں۔ تو دلیل یہ ہے کہ باہر سے اٹھا کے لائے تھے، امیر صاحب گواہ ہے، لیکن اندر سے وہ دوڑ کے باہر گیا اس ناراضگی میں کہ انہوں نے مجھے کیوں کہا یہ فراڈی ہے۔ میری دلیل یہ ہے، میں بھی منطقی ہوں، لمی انی دلیلیں جانتا ہوں، کہ وہ باہر سے اٹھا کے لے آئے، ادھر سے دوڑ کے کیوں گیا ہے؟ فراڈیا تھا نا۔ اس لیے ہو بیماری، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دعانا لجنبہ، یا پکارتا ہے ہمیں پہلو کے بل، یا بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے۔ پر جب ہم دور کرتے ہیں اس سے اس کی بیماری، مرہ چلتا ہے، وہی ناشکریاں، وہی گویا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں ہے ایسی تکلیف کی طرف جس نے چھوا، بالکل اسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور مومن الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہر حال میں۔ اسی طرح خوبصورت کیا گیا حج سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا قرون کو، جماعتوں کو تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا، اور لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل۔ جتنے رسول آئے نا جی، سب نے لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجایا۔ یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے تو حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ اسی طرح رہا، جتنے رسول آئے، آگے بدلتی رہی۔ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، جی آدم صفی اللہ، زکریا مجیب اللہ، اللہ کو پکارنے والا، نوح صفی اللہ علیہ السلام۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کلمے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھنا ہے، کلمہ اتنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر پڑھو گے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو یہ تو پھر شیعوں کی طرح تمہارا کلمہ بھی لمبا ہو جائے گا۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پڑھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ویسے پڑھو لیکن کلمے کے ساتھ ملا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھنا۔ تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے واضح دلائل لے کے آئے، اور نہیں تھے وہ تاکہ ایمان لاتے، یعنی ان کی قومیں جو نہیں مانا۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں قوم کو جو مجرم ہے، پھر ہم نے بنایا تمہیں جان نشین زمین میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں کیسے تم عمل کرتے ہو۔ شکوہ جی، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ ہماری آیات واضح تو کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے یا ڈرتے نہیں ہماری ملاقات سے، لیا قرآن مکمل سوائے اس کے یہ تبدیل کر، یہ نکال دے توحید کی جو آتے ہیں اور ہمارے معبودوں کی جو مذمت ہے، یہ نکال دے بیچ میں سے۔ وَأَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جی إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى مَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ نکال دے۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ ہمارے علاقے میں ایک استاد تھے، میرے استاد نہیں، عرفی استاد تھے یا تھوڑے سے تھے، وہ تقریر کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں یار شعر بڑا مزہ کرنا سی لیکن میرے آنا نہیں، تو میری بھی یہ گل ہے، میں حافظ قرآن ہوں یہاں تے اور آیات پڑھی ہیں۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي، جواب شکوہ، نہیں حلال میرے لیے، جائز میرے لیے کہ تبدیل کروں قرآن کو اپنی طرف سے، اللہ منسوخ کرتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، نہیں میں تابعداری کر رہا مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، بے شک میں ڈر کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، ان عصیت ربی، اگر میں رب کی نافرمانی کروں، یعنی قرآن میں کوئی تبدیلی کروں۔ قرآن تو ایسی محفوظ کتاب ہے، زیر زبر میں فرق نہیں آ سکتا۔ اگر ہمارا قاری انعام اللہ ساتھ قراتیں پڑھتا ہے، قاری نور محمد صاحب پڑھتے ہیں، تو وہ تبدیلی نہیں ہے، وہ تبدیلی نہیں ہے، وہ تو قراتیں ہیں مختلف ہیں۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، نہیں میرے لیے مناسب کہ میں تبدیل کروں اپنی طرف سے، نہیں تابعداری کر رہا مگر میں وہ اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ڈر کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا، ان عصیت ربی۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، اگر اللہ چاہتا میری تلاوت کو پسند نہ کرتا، میں اس کو تم پہ نہ پڑھتا، نہ میں تمہیں وہ سکھاتا، ولا ادراکم بھی۔ میرے ایک دوست ہیں، اب بھی ہیں، پہلے زمانے جب میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی، میں اپنے علاقے میں جاتا تھا تو مجھے گاڑی پہ بٹھاتے تھے اور آگے انجرا مکھٹ اس سائڈ پہ میرے بیان کراتے تھے۔ پھر وہ چونکہ بیمار ہو گئے، شوگر ہو گئی، میں زیادہ مصروف ہو گیا، تو اس لیے ان کے پاس ڈبل ڈور گاڑی رینٹ پہ رکھتے تھے اور مجھے ادھر ادھر لے کے جاتے تھے۔ اب بیچارے بیمار ہیں، دعا کرنا اللہ عنہ سے۔ ایک دفعہ میں اور وہ راول پنڈی آئے، بدیع الزمان شاہ رحمہ اللہ دورہ تفسیر پڑھا رہے تھے، اور وہاں حضرت باس کر رہے تھے لفظ درایت پہ، تو وہ شہد کی بوتل بھی لے کے آئے، پیسے بھی لے کے آئے، ان کو دیے۔ جب ہم جا رہے ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے، میرے دوست، کہ دیکھو جی، وہ بھی عالم تھے، جامعہ شفیہ کے فارغ، کہ دیکھو جی، مجھے کہتے ہیں دیکھو جی ابھی رحمان صاحب، پیسے تو لگے ہیں لیکن درایت کا آج مطلب تو سمجھ آ گیا ہے۔ تو علم کے جو متلاشی ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، میں تمہیں نہ پڑھاتا نہ سکھاتا۔ درایت ہوتی ہے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا پڑھانا، یہ درایت ائمہ نے درایت کی ہے، کیسے مسئلے نکالے۔ پس تحقیق میں ٹھہرا ہوں تم میں لمبی عمر، 40 سال یہ جمال والی ہے، پھر 40 سال کے بعد کمال ہے۔ میرے آقا کی ایک ولادت ہے، حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، ایک ولادت مانوی ہے 40 سال کے بعد جو آپ کو نبوت ملی ہے۔
اس سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے میں تم میں ٹھہرا ہوں، کیا بھلا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کبھی بھی عقل پہ باس ہو تو یہ موقوف والوں سے کاپی لے کے یاد کر لینا جو کچھ میں نے عقل پہ لکھا ہے۔ پس کون شخص زیادہ ظالم ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پہ جھوٹ کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ کوئی وحی نہیں، یا جھٹلایا اس کی آیات کو، بے شک شان یہ ہے مجرم کامیاب نہیں ہوں گے۔ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا وہ، شکوہ ہے، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو انہیں ضرر بھی نہیں دیتے، نفع بھی نہیں دیتے، اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ میں دوسری میں پڑھتا تھا یا تیسری میں اپنے پنڈ سکول میں، وہاں اکثر لوگ عقیدے کے ٹھیک نہیں تھے، تو میں نے کلاس میں یہ کہا کہ تمہارے جو یہ پیر ہیں، معبود ہیں، یہ چیونٹی کی ایک ٹانگ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو مجھے والد صاحب نے کہا بھی تو اپنا پڑھا کر، اللہ پنگے نہ لیا کر، ہاں جی، تو جب وہ اس قابل ہوئے گا پھر تو پڑھے کر۔ تو بہرحال اللہ کے فضل سے ہم اس وقت بھی اللہ کی توحید سکول میں بیان کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو جو اللہ نہیں جانتا آسمانوں میں نہ زمینوں میں؟ اس میں پریشان نہیں ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہی نہ ہو تو عبدالسمیع کو میں کہوں کہ عبدالسمیع تو مجھے بتانا چاہتا ہے یہ مسئلہ، تو مقصد یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایک بات ہے ہی نہیں، مجھے بتانا چاہتے ہو، مجھے پڑھانا چاہتے ہو، یہ مطلب ہے مجھے پڑھانا چاہتے ہو۔ ایک استاذ تھے، ان کا ایک شاگرد تھا بڑا لائق، اس کی کسی مولوی سے بات ہو گئی، اس نے کہا استاد جی میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ جب اس نے سنائی بات تو استاد غصے میں ہو گیا، اس نے کہا استاد جی اب دوسری بات سنو۔ جب اس نے دوسری تقریر کی پھر کہا کہ استاد جی یہ تقریر میں کرتا ہوں اس مقام پہ، یہ دوسری مولوی کرتا ہے، کون ٹھیک ہے؟ استاد نے فرمایا وہ جاہل ہے، تیری جو تقریر ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو بھائی سمجھانا مقصد ہوتا ہے نا۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو جو اللہ نہیں جانتا آسمان و زمین میں؟ جو بات ہی کوئی نہیں، اللہ نے کیا جاننا ہے، صرف اللہ سمجھا رہا ہے مجھے پڑھانا چاہتے ہو، یہ مطلب ہے۔ پاک ہے وہ اور عالی شان ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، نہیں تھے لوگ آدم علیہ السلام کے دور میں مگر ایک جماعت، سب توحیدی، پھر اختلاف کیا انہوں نے شیطان کے بھڑکانے کی وجہ سے۔ اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے کہ عذاب مؤخر کروں گا قیامت کے دن تک، یہ بات نہ ہوتی تو البتہ فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر شکوہ، بعض اوقات ساتھ ہی جواب ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گی اس پہ کوئی نشانی رب کی طرف سے؟ وہ جو ہم مانگتے ہیں آیات وہ کیوں نہیں آتی؟ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی، مردے کو بات شروع کر دے وغیرہ۔ جواب شکوہ کہہ دو انما الغیب للہ، نہیں سوائے اس کے غیب اللہ کے لیے۔ ہمارے جی پیروں کی جو بلی ہے نا وہ بھی غیب جانتی ہے، جتنے مہمان آتے ہیں اتنی دفعہ میاؤں میاؤں کرتی ہے، تو ایک دفعہ اس نے میاؤں کی 11 دفعہ، تو 12 مہمان آ گئے، تو بلی سے پوچھا گیا کہ جناب تم نے تو 11 دفعہ میوں کی، انہوں نے کہا جو 12واں تھا نا وہ وہابی تھا، دیوبندی، اس لیے وہ بائی پاس کر گئی ہے۔ چال بھائی انما الغیب للہ، نہیں سوائے اس کے غیب اللہ کے لیے ہے۔ ایک تبلیغ جماعت کا سادہ آدمی تھا، اچھی صحیح بات کہہ رہا ہوگا، کہنے لگا ہم رائے ادھر گئے، سندھ میں گئے تو ہمیں بلی نے عصر کے بعد گشت کرائی، میرا ایک دوست کھڑا تھا، اس نے کہا یار مہربانی انما الغیب للہ، نہیں سوائے اس کے غیب اللہ کے لیے ہے۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، چونکہ ربط خلا سے بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ابھی تھوڑی دیر کے بعد بحیرہ ونڈ میں اجتماع کا اختتام ہو رہا ہے، دعا ہوگی، دعا کرو، جو قافلے آئے ہیں
اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ پہنچے۔ اللہ اس جماعت کو مزید اخلاص نصیب فرمائے۔ اے رب کائنات، علماء حق، علماء دیوبند کی جتنی جماعتیں ہیں سب کی حفاظت فرما۔ میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما، ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جتنے میرے عزیز بیٹھے ہیں شاید میں نہ دیکھ سکوں، انہیں عالم بعمل بنا، مقرر بعمل بنا، مدرس بعمل بنا، دین کا سچا سچا خادم بنا۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، چھوٹی بڑی نیکیاں قبول فرما۔ اللہ ہماری ہر لحاظ سے حفاظت فرما، ہماری تمام پریشانیاں، حاجات، دکھ، غم، ان کا حل صرف تیرے پاس ہے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری نیکیاں قبول فرما دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ، پوری امت میں جو فوت ہو گئے جنات النعیم میں انہیں مقام عطا فرما، جو زندہ ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اس ادارے کے اللہ حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب۔ میری انجمن نمازیوں میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو گئے غریق رحمت فرما، جو نوجوان ہیں انہیں بایزید بستامی یعنی نیک لوگ بنا۔ اے اللہ ہمارے ساتھ بس رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں سکون تیرے دین میں ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ذات میں محبت میں ہے۔ اللہ ہماری ساری جائز حاجات خواہشات پوری فرما۔ اللہ یہ میرے عزیز اور میں، ہمارے اندر بہت زیادہ غلطیاں ہیں، گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں، اللہ ہدایت دے دے، پھر استقامت دے دے، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں خدمتیں وہ قبول فرما۔ اللہ ہم کو زیادہ فرما، کم نہ کرنا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک۔